منجلی دی مٹھڑی کان وے میں تو ہو گئی قربان۔ یہ کہانی ہے فلم ہیر رانجھا کی اس جٹی کی یعنی فردوس کی جو اعجاز دورانی کی دلاری اور آنکھوں کا سرور تھی۔ دونوں نے ہیر رانجھا میں ایک ساتھ کام کیا کر لیا، دونوں کی محبت ہیر رانجھا کی داستان ہی بن گئی، مگر نور جہاں ان کے درمیان قیدو بن کر آ گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ سارا جہاں نور جہاں کی آواز اور حسن کا دیوانہ تھا، مگر نور جہاں بھی اعجاز کی دیوانی تھی، اور ادھر اعجاز کو تو زمین پر ہی فردوس مل گئی تو ان کے دل سے نور جہاں نکل گئی۔ اگر دل سے نہ نکلتی تو کیا وہ نور جہاں کو طلاق دے سکتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر وہ خوش قسمت تھے، ان کی مردانہ وجاہت نے نور جہاں اور فردوس دونوں کو دیوانہ بنائے رکھا، جبکہ دونوں سے بعد میں طلاقیں بھی ہو گئیں، لیکن نہ نور جہاں نے اعجاز کی محبت کا آخری دم تک ورد جاری رکھا بلکہ اس کی خدمت بھی برقرار رکھی۔ دوسری طرف فردوس کا بھی یہی عالم تھا۔ فردوس بیگم نے اعجاز کے جیل چلے جانے کے بعد اپنی زندگی کو روگ لگا لیا تھا۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فردوس بیگم نے اعجاز کے ہجر میں مایوسی، نا امیدی اور تنہائی کو روگ بنا لیا اور نشہ کر کے خود کو تباہ کر لیا۔ فلمی دنیا کے بابا صحافت اور میرے استاد علی سفیان آفاقی نے اس بارے میں لکھا ہے کہ میں جب فردوس کی اس حالت میں دیکھتا تو دل سے آہ نکل جاتی۔ میں نے اس کی جوانی کا طلوع ہوتا سورج دیکھا اور پھر غروب ہوتا ہوا بھی دیکھا۔ فردوس نے اعجاز کے بغیر خود کو تباہ کر لیا، نشہ کر کے اس نے اپنی دولت بھی لٹا دی۔ اس وقت وہ فلموں میں کام کر رہی تھی، لیکن اس کی یہ فلمیں بڑی مشکل سے کرائی گئیں۔ علی سفیان نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے فردوس بیگم جیسی حسین و جمیل اور پاپولر خاتون سے جو آخری ملاقات کی، اس ملاقات میں ان کے چوتھے شوہر تاج بھی ساتھ تھے۔ تاج کبھی اعجاز کے دائرے میں مینیجر تھے۔ جب اعجاز جیل میں تھے تو تاج ہی ان کے اور فردوس کے درمیان تعلقات کو قائم رکھنے اور کمیونیکیشن کا وسیلہ تھے، لیکن قدرت کو فردوس کا یہی انجام منظور تھا۔ فردوس نے اداکار اکمل شیخ نذیر اور اعجاز کے ساتھ شادیاں کیں۔ کہاں وہ مقام، کہاں یہ مقام،